بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سیٹھ عابد سے شاید آج کی نسل جو ہے وہ اتنی واقف نہ ہو، لیکن سیٹھ عابد پاکستان کی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت ہے جو کنٹروورشل بھی بہت رہی اور بڑا نام بھی کمایا، اور خاص طور پہ ایک گولڈ کے مرچنٹ، ایک ایسی شخصیت جس نے گولڈ کی اسمگلنگ کی اور فتاوے لیے اس حوالے سے کہ یہ اسمگلنگ جو ہے یہ کس طرح سے جائز ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک فلنتھراپسٹ تھے۔ انہوں نے بہت سے چیریٹی کے کام کیے، یہاں تک کہ عمران خان نے کہا کہ جو کینسر ہاسپٹل تھا اس کی تعمیر میں بہت بڑا جو ایک انویسٹمنٹ ایک ہاتھ تھا وہ ان کا تھا، یعنی کہ سیٹھ عابد کا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ان کی شخصیت کے ساتھ بہت بڑا جو جڑا ہوا کارنامہ ہے اور جو جوڑا جاتا ہے ان سے، کہا یہ جاتا ہے، اس کو اوتھینٹکلی اس طرح سے رپورٹ تو نہیں کیا جاتا کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سے اور پیرامیٹرز ہیں جن کو میٹ کرنا ہوتا ہے یہ چیزیں کوٹ کرنے سے پہلے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت پاکستان ایک نیوکلیر پاور بننا چاہتا تھا تو اس وقت امریکہ کی طرف سے جب پاکستان کے اوپر بین لگ گیا تھا تو ایسے میں فرانس سے جو نیوکلیر ریپروسیسر جو منگانا تھا وہ منگا کر دینے میں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا۔ انہوں نے بہت پاکستان کو اس معاملے میں سپورٹ کیا، تو یہ تمام تر چیزیں رہی۔ قصور کے علاقے سے یہ بلانگ کرتے تھے اور پھر بہت امیر ہوئے اور اتنا انہوں نے اتنا کمایا کہ اس پیسے کا کوئی حد و حساب ہی نہیں تھا۔ یہ سب چیزیں ایک طرف رکھتی ہوں، ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہی سیٹھ عابد کی بیٹی، آخری بیٹی جو رہ گئی تھی، ان کو کس میں کہوں گی بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ اور شروع میں تو جو خبریں آئی تھیں، لیکن اب جو کہانی نکل کر سامنے آئی ہے وہ بہت ہی خوفناک اور بہت ہی حیرت انگیز ہے، اور اس لیے بھی خوفناک ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ جس پر آپ احسان کرتے ہیں، جس کو آپ زندگی کی ہر خوشی دیتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں نا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، تو اس نے تو شر کی انتہا کر دی۔ ہوا کیا، سیٹھ عابد کی آخری اولاد جو ہے وہ میں کہوں گی کہ انتہائی تکلیف دہ طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ کس طرح سے ان کے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی، جن میں سے 2 بیٹے جو ہیں وہ ان کے ذہنی طور پہ معذور تھے، مطلب نہ سن سکتے تھے نہ بول سکتے تھے، اور ایک بیٹا جو ان کا نارمل تھا اسے بھی ان کے گارڈ نے قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد ان کی یہ بیٹی جو ہے ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ لیکن ہوا کیا، معاملہ کیا نکلا؟ پہلے تو آج سے ایک دن پہلے یہ جب خبر آئی تو یہ ایک سمپل سی خبر چلائی گئی کہ جی لاہور میں جو معروف کاروباری شخصیت ہے سیٹھ عابد، ان کی بیٹی کو گھر میں قتل کر دیا گیا۔ اس لمحے میں نے سوچا کہ ایک ایسا شخص جس نے اتنا نام کمایا، پیسہ کمایا، اتنا زندگی میں اس نے عروج دیکھا، لیکن اپنی زندگی میں اس نے جو پریشانیاں دیکھی وہ بھی کوئی کم نہ تھیں، اولاد کی طرف سے خاص طور پہ، اور پھر آخر میں اس کی اپنی بیٹی جو ہے وہ کس طرح سے اپنے ہی لپالک بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو پراسرار کہانی ہے وہ کیا، ذرا سنیے گا۔ اب جو اوریجنلی یہ رپورٹ ہوتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بیسیکلی ان کی اپنی اولاد نہیں تھی ان کی بیٹی کی، تو ایسے میں ان کی بیٹی نے 3 بچے جو ہے وہ گود لیے ہوئے تھے، جن میں سے 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ ان کے شوہر جو ہے وہ بیرون ملک رہتے تھے اور بیٹی کا نام ہے فرحہ جو ہے یہ مسلم ٹاؤن کے علاقے میں رہتی تھی، اور ان کو قتل کیا گیا، جہاں پہ پولیس نے جائے وقت سے 3 پستول تو برآمد کی، اوریجنلی رپورٹ کیا جاتا ہے، لیکن بعد کی رپورٹ میں بڑی حیرت انگیز چیزیں آئیں۔ اچھا، میرے پاس تصاویر موجود ہے لیکن یوٹیوب کی پالیسیز ہے جس میں آپ نہیں دکھا سکتے۔ ان کے پیٹ پر گولی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور بڑا واضح ایک زخم دکھائی دیتا ہے، اور اس کے بعد اگر انسان مرڈر اپنا سوئسائڈ بھی کرتا ہے تو اس میں زیادہ تر لوگ کن پٹی پہ رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر پیٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اچھا، اب اس شبے میں ان کے پالک بیٹے فہد اور ایک گھریلو ملازمہ ہے اس کو حراست میں لیا گیا، اسے تفتیش کی جا رہی ہے، جن میں سے جو 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا جس کو حراست میں لیا گیا اس کے اوپر شک کا اظہار کرنے والا دوسرا بیٹا تھا، جبکہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے اور شوہر مظہر جو ہے وہ امریکہ میں مقیم ہے۔ اب فرح کی جو بیٹی ہے بیسیکلی، یعنی کہ جن کا مرڈر کیا گیا، سیٹھ عابد کی بیٹی فرح، اس کی بیٹی بیسیکلی اپنی والدہ کو سسرال لے کر گئی تھی اپنے، جہاں ان کے بیٹے نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کی والدہ نے خودکشی کر لی۔ اب فرحہ جو ہے ان کے دوسرے بیٹے نے یہ شبہ ظاہر کیا کہ والدہ کو قتل کیا گیا ہے، اور پہلے بیٹے نے کیا ہے، یعنی کہ دوسرے بیٹے نے یہ کہا کہ جی پہلے بیٹے نے قتل کیا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو حمزہ شہباز شریف ہے وہ مسلم ٹاؤن میں سیٹھ عابد کی بیٹی کے قتل کے واقعے کا انہوں نے نوٹس لیا اور IG پنجاب سے رپورٹ طلب کی۔ لیکن اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بیسیکلی ہوا کیا ہے۔ جو اب لیٹسٹ رپورٹس مجھے ملی ہے تب میں نے کہا کہ میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھتی ہوں، بہت ہی خوفناک انکشافات ہیں۔ وہی جو میں نے کہا جس پہ احسان کر اس کے شر سے بچو۔ پہلے تو پولیس کو وہاں سے 3 پستول برآمد ہوئے، یہ کہا گیا، فہد کو گرفتار بھی کر لیا گیا، لیکن 60 سالہ فرح جو ہے ان کی لاش کو مردہ خانے بھجوایا گیا، اور ان کی جو 40 سال کی گھریلو ملازمت تھی رضیہ، اس کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا۔ یہ سب کچھ تو ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے
کہ ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر عمارہ شرازی کی ہدایت پر تمام پہلو سے تفتیش کی گئی. جو خاتون ہے ظاہر سی بات ہے عمر ان کی 62 ایئرز اس میں آئی. موقع سے اسلحہ بھی برآمد ہوا, فورنزک لیب اور پولیس نے شواہد بھی اکٹھے کر لیے. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں تو ہوگی جو قانونی کارروائی تھی. اب کیا ہوتا ہے جناب, جو فرح ہے ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں, جو لپالک دوسرے بیٹے ہیں, انہوں نے جو مقدمہ درج کرایا اس میں کیا لکھا. اس نے کہا کہ بھائی فہد جو ہے اس نے مجھے فون پر اطلاع دی کہ والدہ نے فائر مار کر خودکشی کی کوشش کی ہے. والدہ کو علاج معالجے کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ پہلے ہی دم توڑ چکی تھی. یہ ایف آئی آر میں ہے. اچھا, وہ کہتا ہے کہ کمرے سے نہ تو کوئی پسٹل ملا نہ ہی گولی چلنے کا کوئی خول برآمد ہوا. گھر میں سے جو برآمد ہوا اسلحہ وہ تو پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا, لیکن کمرے میں سے نہ کوئی پسٹل ملا نہ ہی گولی چلنے کا کوئی خول ملا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. اس کے بعد بیٹی کے قتل کے کیس میں اب جو فہد ہے اس کے ساتھ دیگر ملازمین کے کردار سامنے آئے اور کیا پتہ لگتا ہے کہ ملزم کے ساتھ ایک گھریلو ملازمہ عطیہ تھی وہ شامل ہے, اور اس نے قتل کے بعد جو خون آلود بیڈ کی چادر تھی ان کو اس نے تبدیل کیا. عابد اور شاہد نے قتل میں استعمال ہونے والے اسلحے کو چھپایا. یہ ملازمین ہیں. ٹھیک ہے جی, فہد کے کہنے پر عابد اور شاہد نے قتل میں استعمال ہونے والے اسلحے کو چھپایا. عطیہ نے چادر کو تبدیل کیا, اور ایک ملازم روح الامین جو ہے وہ ملزم فہد کے ساتھ مقتولہ کو بیڈ سے اٹھا کر اسپتال لے گیا. ٹھیک ہے جی, یہ تمام ملازمین جو ہے وہ فہد کے انسٹرکشن پر کام کر رہے تھے. اب تمام ملازمین نے شواہد کو مٹایا جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا, یہ پولیس نے بتایا. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ جو فہد ہے وہ بیسیکلی اب جو کہانی سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے. کہانی کیا ہے جناب کہ اس نافرمان, ناخلف اور احسان فراموش لڑکے نے بیسیکلی ایک درزی کی لڑکی کی محبت میں یہ سب کچھ کیا ہے. جی ہاں, یہ پوری کہانی جو ہے یہ محبت کا شاخسانہ ہے جس کے آج کل بڑے بینڈ باجے بج رہے ہیں. بہت سے یوٹیوبرز بیٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ جی 2000 بڑا اچھا کام کیا, 2000 کو محبت مل گئی, محبت کی جیت ہو گئی. اور یہ محبت کی ایک اور کہانی ہے جس نے ایک عورت کی جان لے لی, جس میں ایک بیٹا ہی تھا نا, لپالک سے بیٹا تھا, ایک بیٹے نے اپنی ماں کا قتل کر دیا ایک درزی کی بیٹی کی محبت میں. اس طرح سے ماں باپ کو جیتے جی مار دیتی ہے یہ اولاد. اچھا جی, یہ کہتے ہیں کہ اب جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے پولیس رپورٹ, اس کے مطابق جو فائنڈنگز ہے کہ فہد جو ہے وہ کوٹ لکھپت میں ایک درزی کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا. یہ تمام چیزیں کس نے بتائی ہیں؟ ملازمہ عطیہ نے بتائی ہیں. وہ ملازمہ جس کو اس نے کہا کہ تم یہ بیڈ کی چادر چینج کرو اور ان تمام تر شواہد کو مٹا دو تاکہ میں کہیں پکڑا نہ جاؤں. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عطیہ وہ چادر تو ہٹا دیتی ہے, لیکن جب پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے تو پھر وہ فر وہاں پر بولنا شروع کر دیتی ہے, اور وہ بتاتی ہے کہ اس کا تعلق یہ درزی کی لڑکی سے تھا اور یہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا, اور دونوں کی دوستی جو ہے فیس بک سے ہوئی تھی, لیکن مالکن جو ہے وہ شادی سے منع کرتی تھی. ظاہر سی بات ہے سیٹ عابد کی بیٹی تھی, بہت پیسہ بھی تھا, اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ بے شک یہ لپالک ہی صحیح لیکن بیٹا ہے میرا, اور معاشرے میں ظاہر سی بات ہے سوسائٹی میں ایک نام بنا ہوا ہے, نہیں چاہتی تھی کہ ایک درزی کی بیٹی سے شادی کرے, اپنے اسٹیٹس کے کسی لڑکی سے شادی کرے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ جب کسی کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کم از کم اپنے برابر کے لوگ ہوں کہ آپ کے ساتھ وہ اچھے سے موو کر سکے, یا کم از کم پڑھائی لکھائی میں آپ کے برابر ہو, یا پڑھے لکھے اچھے ہو. صرف پیسہ نہیں سب کچھ ہوتا, تھوڑا سا مینٹل اسٹیٹس ہوتا ہے. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسے اپنے بیٹے کو منع کیا, اور ظاہر سی بات ہے پھر منع کرتے ہوئے اسے کچھ یہ بھی کہا ہوگا کہ اگر اس طرح نہیں کرو گے تو جائیداد سے آگ کر دوں گی, یا اس کو یہ ڈر و خوف ہوگا کہ ایسا اگر ہو گیا تو پھر مجھے کچھ ملنے نہیں والا. تو اس نے پھر کیا ہوا کہ اپنی ماں پر غصے ہوا, اور ملازمہ نے بتایا کہ مالکن نے چونکہ شادی سے منع کیا تھا, اس کو اس پر رنجش تھی. ملزم نے قتل کے بعد اسے خودکشی کا رنگ دیا. یہ ملازمہ نے پولیس کی کسٹڈی میں بیان دیا ہے ابھی تک جو معلومات سامنے آئی ہیں. قتل کا واقعہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب میں پیش آیا تھا, اور اس کے ایف آئی آر کی کاپی جو ہے اس وقت مجھے حاصل ہو چکی بھی ہے, اور یہ میں ابھی ساتھ لگا دوں گی, آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا متن ہے, اور یہ بیسیکلی جو دوسرا بیٹا ہے اس کی مدیت میں یہ ایف آئی آر جو ہے یہ کٹائی گئی ہے, اور اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو شاید میں ابھی نہیں آپ کو بتائی, جس میں وہ یہ کہتا ہے میری والدہ فائر لگنے کی وجہ سے دم توڑ چکی تھی, ان کے سامنے پیٹ میں فائر لگنے کا نشان موجود تھا. جب ہم اسپتال سے پولیس کے ہمراہ گھر واقع 9C نیو مسلم ٹاؤن پہنچے تو ہم نے پولیس کی موجودگی میں اپنی والدہ کا کمرہ چیک کیا. کمرے میں موقع پر کوئی پسٹل نہیں تھا. ملوث افراد نے حقائق شواہد کو ہر ممکن طور پر مسخ کیا. مجھے علم نہ ہے کہ میری والدہ جن کی عمر 62 سال ہے ان کی وفات کس حالت میں ہوئی. میں چاہتا ہوں کہ میری والدہ کی وفات کے بارے میں حقائق معلوم کیے جائے. تفتیش کے لیے گھر میں موجود تمام افراد اور پرائیویٹ ملازمین کو شامل تفتیش کر کے
اصل حقائق سامنے لائے جائیں اور جنہوں نے مس کیا تمام شواہد کو ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بیٹے نے بھی ان چیزوں کو کیا ہے اور تمام ملازمین ان کے فون نمبرز اور ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر کی ہے. تو ہم بھی چاہیں گے ضرور اس کیس کا جو ہے تفتیش ہونی چاہیے, معلوم ہونا چاہیے کہ کس نے یہ سب کچھ کیا. اور بس وہی بات میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے آج کل کی اولادوں کو, چاہے وہ لپالک ہو چاہے وہ سگے ہو, اللہ پاک ہدایت دے, کیونکہ ہدایت کے بغیر جو ہے یہ دنیا جو ہے یہ جنگل کی طرح ہے, اور اگر ہدایت ہو تو پھر کیا ہی کہنے. مجھے بہرین سب تین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.